السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ معزز علماء کرام، قرآن کریم کے حفظ کی دستار حاصل کرنے والے میرے خوش نصیب بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج ان بچوں کے سروں پر قرآن کریم کی حفظ کی دستار رکھی گئی اور اس مبارک موقع پر مجھے آپ کے سامنے آنے کا موقع ملا۔ آپ نے مجھ سے پہلے جامعہ سلفیہ کے موقر استاذ مولانا اسلم مبارک پوری حفظہ اللہ سے قرآن کریم کی عظمت پر ایک بہترین تقریر سنی۔ اس کے بعد مولانا عبدالشکور صاحب اثری نے توبہ کی اہمیت اور فضیلت پر خطاب کیا۔ درمیان میں مولانا زہیر رحمانی مدنی حفظہ اللہ کا صدارتی خطاب بھی ہوا۔ اب آج میری تقریر اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ میں نے جو عنوان چنا ہے آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے، اس عنوان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جس چیز کی اہمیت مجھے آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، قرآن کی نظر میں
حدیث کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ دنیا کی سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین چیز ہے، اور وہ چیز ہے علم، علم دین، دین کا علم حاصل کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی ہے، اور اس گواہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو شامل کیا ہے۔ آئیے پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے نہیں دے رہا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، اور اس گواہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گواہی میں اپنے فرشتوں کو بھی شامل کر رہا ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اس گواہی میں فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ علم والوں کو شامل کر رہا ہے، جو علم دین والے ہیں، جو علماء ہیں، جو قرآن اور حدیث کے عالم ہیں۔ غور کریں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی سب سے بڑی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس گواہی میں اللہ رب العالمین اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کو، جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے معصوم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل کیا ہے، اور فرشتوں کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو شامل کیا ہے تو علماء کو شامل کیا ہے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، فی ہذہ الآیۃ دلیل علی فضل العلم وشرف العلماء، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ علم کی فضیلت پر اور علماء کے درجے پر دلالت کرتی ہے۔ اور آگے امام قرطبی کہتے ہیں، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَشْرَفَ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَقَرَنَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں علماء سے بڑا بھی اگر کسی کا مقام ہوتا اس کی مخلوق میں، تو اللہ فرشتوں کے بعد ان کو شامل کرتا، علماء کو شامل نہ کرتا۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے اسی ادارے کے ایک طالب علم کی زبان سے ایک نظم سنی، فرشتے پروں کو بچھاتے ہیں۔ جو شخص قرآن سیکھنے جاتا ہے، حدیث پڑھنے جاتا ہے، اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ کوئی زبانی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، اور حدیث کی تقریباً تمام معتبر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، جو بندہ اللہ کی راہ میں علم دین تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو علم دین کی طلب میں جاتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ بظاہر تو وہ اپنے مدرسے کا اور اپنے درسگاہ کا راستہ اختیار کرتا ہے جہاں وہ علم سیکھنے جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزَوَّجْ نِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عالم کے لیے، ایک قرآن و حدیث کو سیکھنے سکھانے والے کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ بعض علماء نے ایک سوال اٹھایا کہ پانی کی مچھلیوں کو علماء سے کیا فائدہ ہے؟
پانی کی مچھلیاں کیوں دعا کر رہی ہیں اللہ سے کہ اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت کر دے؟ اس کا جواب یہ دیا ہے علماء نے کہ یہ عالم ہوتا ہے جو یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ مچھلی حلال ہے، اس کے احکام کیا ہیں، مچھلی اگر مری ہوئی ہو تو بھی حلال ہے، مچھلی کے احکام، مچھلی کے مسائل دنیا کو بتاتا ہے عالم۔ اس لیے مچھلی بھی اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ یہ عالم ہے، یہ قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے والا ہے، تو اس کی مغفرت کر۔ یہ عالم کا مقام ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی عبادت کرنے والا عابد ہے، بہت عبادت کرتا ہے لیکن عالم نہیں ہے، دوسرا آدمی عالم ہے لیکن وہ اتنا بڑا عابد نہیں ہے۔ عابد کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے آسمان میں ڈھیر سارے ستاروں کے بیچ میں چاند چمکتا ہے، ستارے بھی چمک رہے ہیں، چاند بھی چمک رہا ہے، مگر چاند کی جو شان ہے، چاند کی جو روشنی ہے، چاند کی جو خوبصورتی ہے، وہ ستاروں کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَفَضْلُ الْعَابِدِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ تمام ستاروں کے اوپر چاند کو جو فضیلت حاصل ہے وہی فضیلت ایک عالم کو عابد کے اوپر حاصل ہے۔ اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا سن لیجئے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ علماء، یہ قرآن و حدیث کو سیکھنے سکھانے والے، یہ قرآن و حدیث کے عالم، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ دنیا میں جو اللہ کے رسول آئے، اللہ کے نبی آئے، ان کے وارث یہی علماء ہیں۔ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اس لیے کہ دنیا والے جب مرتے ہیں تو پیسہ چھوڑ کے جاتے ہیں، پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں، دھن دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن انبیاء نے دھن دولت دنیا میں نہیں چھوڑا، انہوں نے علم چھوڑا، انہوں نے دین چھوڑا، اور ان کی اس وراثت کو اگر کسی نے لے لیا تو علماء نے لے لیا، ان کی اس وراثت کو علماء نے لے کے دنیا میں بانٹنا شروع کیا۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یہ دولت جس کو مل گئی اس کو بہت بڑا، وہ بڑے نصیب والا ہے، بڑی قسمت والا ہے۔ یا ان بچوں کو جو آج جن کے سروں پہ دستار رکھی گئی حفظ کی، یا وہ بچے جو جامعہ سلفیہ میں یا کسی بھی دینی ادارے میں علم دین حاصل کر رہے ہیں اور وہاں سے فارغ ہو کے نکلیں گے، میرے بھائیوں آپ ان کو حقیر نہ جانیں، ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ علم کا مقام یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی اپنے رسول سے یہ نہیں کہا کہ اے میرے نبی آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ میری دولت میں اضافہ کر دے، میری شہرت میں اضافہ کر دے، میری عزت میں اضافہ کر دے۔ اگر اللہ نے اپنے رسول کو کسی چیز کو اور زیادہ مانگنے کا حکم دیا ہے تو وہ علم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے نبی آپ دعا کیجئے اللہ سے کہ پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما، مجھے اور علم عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جاہل چاند پر بھی پہنچ جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہن لے، کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، وہ عالم کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بعد اور رسول کے بعد اگر کسی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے تو علماء کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اہل حدیث کا اسٹیج ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اللہ کے بعد اور رسول کے بعد اگر کسی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو علماء کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے اہل حدیث بھائی خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں اگر کہہ دو کہ علماء کا قول ہے، بھڑک جاتے ہیں کہ ارے اہل حدیث عالم کہہ رہے علماء کا قول ہے، علماء سے ہم کو کیا مطلب ہے؟ نہیں میرے بھائی، اہل حدیث کی دعوت کبھی نہیں رہی ہے کہ علماء کو چھوڑ دیا جائے۔
علماء کا قول نہ بیان کیا جائے. ٹھیک ہے ہمارے مسلک کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے، مگر قرآن اور حدیث کا صحیح مطلب سمجھانے والے علماء ہیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو علماء کی غلط باتوں کو بھی صحیح کہیں. ہمارا مسلک یہ نہیں ہے کہ کسی امام نے کسی عالم نے کوئی غلط بات کہی ہے تو ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ صاحب نہیں، ہم تو عالم کی عزت کرتے ہیں، ہم تو اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہیں. نہیں، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے. مگر ہمارا یہ مسلک بھی نہیں ہے کہ ہم علماء کی کوئی قدر ہی نہ سمجھیں، ان کا مقام ہی نہ سمجھیں، دین کے اندر ان کی کوئی وقت ہی نہ سمجھیں. قرآن اٹھاؤ، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 اٹھاؤ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، جو تم میں صاحب معاملہ ہیں، جو تمہارے قائد ہیں، جو تمہارے رہنما ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اولو الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ الامراء والعلماء. یہاں اولو الامر سے مراد ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کا امیر ہو اور جو مسلمانوں کے علماء ہو. عالم کی شان یہ ہے، عالم کا مقام یہ ہے، نماز کا ٹائم ہوا ہے، اقامت ہو رہی ہے، کروڑ پتی بھی سب میں کھڑا ہوا ہے، ارب پتی بھی کھڑا ہوا ہے، ملک کا بادشاہ بھی کھڑا ہوا ہے، مگر مصلی پر آگے بڑھ کے امامت کرانے کا ادھیکار اگر کسی کو ہے تو عالم کو ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ. امامت وہ کرائیں جو قرآن کو سب سے زیادہ پڑھتا ہو، قرآن کو سب سے زیادہ پڑھتا ہو. ہمارے یہ عزیز طلبہ، بلکہ اب ان کو طلبہ بھی کہنا ان کے مقام کے شایان شان نہیں، یہ جو یہاں سے حفظ کر کے فارغ ہو رہے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، ہمارے حفاظ کرام، میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ نبی نے امامت کا حقدار اس کو کہا ہے جو قرآن کو سب سے زیادہ پڑھتا ہو. قرآن کو سب سے زیادہ یقیناً ایک حافظ قرآن ہی پڑھ سکتا ہے. مگر کون سا حافظ قرآن؟ جو سال میں ایک بار تراویح کی نماز میں قرآن سنا دے اور اس کے بعد سال بھر قرآن سے دور رہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن کی جو دستار آپ کے سروں پر رکھی گئی ہے، یہ ایک امانت ہے، یہ ایک امانت ہے جو آپ کے سروں پر رکھی گئی. یہ امانت ہے، یہ دستار، یہ پگڑی، یہ آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ قرآن آپ کا اوڑھنا بچھونا ہو جائے. قرآن راتوں کو آپ قرآن پڑھیں، دن کو آپ قرآن پڑھیں، صبح کو قرآن پڑھیں، شام کو قرآن پڑھیں. قرآن آپ کی زندگی کا ایک شیڈیول بن جائے، ایک روٹین بن جائے. قرآن پڑھے بغیر آپ کو نیند نہ آئے، قرآن پڑھے بغیر آپ کو چین نہ آئے. کتنے حافظ ہیں، کتنے حافظ ہیں، میں جانتا ہوں، قرآن کو یاد کیا، قرآن کا حفظ کیا، حافظ بنے، دنیا نے جانا کہ یہ حافظ ہیں اور بھول گئے قرآن کو، بھول گئے قرآن کو. میرے بھائی، جس نے قرآن کو یاد نہیں کیا وہ گنہگار نہیں ہے، مگر جس نے قرآن کو یاد کر کے بھلا دیا، اللہ کی قسم اس نے ظلم کیا ہے قرآن کے ساتھ، وہ گنہگار ہے. وہ اللہ کے اس کی پکڑ ہوگی، وہ حساب دے گا. یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ امامت وہ کرائے جو قرآن سب سے زیادہ پڑھتا ہو. یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس پیسہ سب سے زیادہ ہو، یہ نہیں کہا کہ جس کا نام پورے بجٹیا میں چلتا ہو، یہ نہیں کہا کہ جس کا بنگلہ سب سے شاندار ہو، یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس بہترین قیمتی گاڑی ہو. نہیں، اللہ کے یہاں امامت نماز کی امامت ہے، مصلی کی امامت کا مسئلہ ہے. تو فرمایا کہ وہ امامت کرائے جو قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو، جو قرآن سب سے بہترین طریقے سے سب سے زیادہ پڑھتا ہو. فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً. اگر سارے کے سارے لوگ حافظ ہیں، سارے کے سارے لوگ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، سب برابر ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. تو دوسرے نمبر پر امامت کا حقدار وہ آدمی ہے جو سنت کا جانکار ہو، جو سنت کا عالم ہو. سب سے پہلے قرآن سب سے زیادہ جو پڑھے وہ امامت کرائے. اگر سب برابر ہیں تو وہ امامت کرائے جو سنت کا سب سے بڑا جانکار. یہ عالم کی فضیلت ہے میرے بھائی.
عالم کی فضیلت اگر کوئی نہ سمجھے، عالم کی کوئی قدر نہ کرے، عالم کی توہین کرے، عالم کا مقام نہ سمجھے، عالم کو گری نظروں سے دیکھے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے اسلام کی خیر منائے، وہ اپنے دین کی خیر منائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبادہ ابن صامت حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور جو عالم کا مقام نہ سمجھے، جو عالم کا حق نہ سمجھے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اور خاص طور سے ہمارے یہ عزیز حفاظ کرام اس حدیث کو غور سے دیکھیں۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی ابو داؤد کتاب الادب میں، حدیث کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اکرام اللہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ بڑے غور سے سنیے گا، ہمارے رسول کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اللہ کے مقام کو سمجھنا، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ کسی مسلمان بوڑھے کی عزت کی جائے۔ کوئی مسلمان بوڑھا ہے، بزرگ ہے، عمر دراز ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کے مقام کو سمجھا جائے، اس کو اونچا مقام دیا جائے۔ اپنے محلے کے بزرگوں کو، اپنے سماج کے بزرگوں کو، جو علم کے اعتبار سے تو بہت آگے نہیں لیکن عمر کے اعتبار سے بزرگ ہیں، مسلمان ہیں، بزرگ ہیں، ان کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے، ان کو صحیح مقام دینا یہ اللہ کا احترام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِكْرَامَ حَامِلِ الْقُرْآنِ، اور قرآن اٹھانے والے کا احترام کرنا۔ میں یہاں ایک چیز پر توجہ آپ کی چاہوں گا، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ، قرآن اٹھانے والا، قرآن حفظ کرنے والا نہیں کہا۔ اللہ کے رسول اگر چاہتے تو کہہ دیتے وَحَافِظِ الْقُرْآنِ، قرآن حفظ کرنے والا، لیکن آپ نے کیا کہا وَحَامِلِ الْقُرْآنِ، قرآن اٹھانے والا۔ گویا قرآن کو حفظ کرنے والا بہت بھاری چیز اٹھا رہا ہے، بہت بھاری چیز اٹھا رہا ہے۔ ارے یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ رب العالمین کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کی قسم یہ کتاب رب العالمین اگر کسی پہاڑ پر اتار دیتا، کسی پہاڑ کے اوپر اگر یہ کتاب نازل ہو گئی ہوتی، پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ اس قرآن کے اندر وہ ہیبت ہے، اس قرآن کے اندر وہ روب ہے، اس قرآن کے اندر وہ وقار ہے کہ پہاڑ بھی اس قرآن کی ہیبت کو برداشت نہ کر پاتا۔ میرے عزیز حفاظ کرام، آپ قرآن کے حافظ نہیں ہیں، آپ حامل قرآن ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ دولت دی ہے، اللہ کی قسم یہ دولت سب کو نہیں ملتی۔ میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، آج میں مقرر کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، میں جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوں، مگر میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں۔ آج بھی کبھی کبھی یہ چیز کچوٹتی ہے دل کو کہ کاش اللہ نے یہ دولت مجھے دی ہوتی، میں قرآن کا حافظ ہوتا۔ تقریر کرتے ہوئے، کوئی تحریر لکھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے کبھی کبھی کمی محسوس ہوتی ہے، اپنے اندر یہ کمزوری محسوس ہوتی ہے کہ کاش میں قرآن کا حافظ ہوتا۔ اللہ کی قسم جو قرآن کے حفاظ ہیں وہ اپنے آپ کو ہلکے میں نہ لیں، وہ اپنے مقام کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور ہم جتنے بڑے بڑے علماء کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کی زندگی پڑھتے ہیں، اکثر بڑے بڑے علماء وہ قرآن کے حافظ تھے۔ بلکہ اگر آپ 100 سال پہلے چلے جائیں تو بچوں کو دینی تعلیم اسٹارٹ کرائی ہی جاتی تھی قرآن کے حفظ سے۔ بچہ 7 سال کا ہو جاتا، 8 سال کا ہو جاتا، پہلے اس کو قرآن حفظ کراتے تھے۔ آپ دیکھیں اپنے تمام بڑے بڑے علماء کی زندگیاں آپ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، وہ قرآن کے حافظ تھے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا اگر احترام کرتے ہو تو قرآن کے حافظ کا بھی احترام کرو۔ لیکن کون سا حافظ؟ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِ فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، قرآن کا وہ حافظ جو قرآن کو یاد کرے اور اس کے بعد اس کے اندر غلو نہ کرے۔ غلو کا مطلب بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا تو جائے، لیکن کچھ لوگ قرآن جو ہے حد سے زیادہ کھینچ تان کے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے قاری انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گے، وہ قرآن کو گانے کی آواز میں پڑھتے ہیں، گانے کے انداز میں۔ قرآن نہیں پڑھیں جیسے لگ رہا ہے نعوذ باللہ کوئی گانا گا رہے ہیں۔ قرآن آپ ایک
اچھے انداز میں، اور میں کہتا ہوں اگر اچھے انداز کی بات کی جائے تو جتنے ہمارے ائمہ حرم ہیں مکہ اور مدینہ کے جو ائمہ ہیں، آپ دیکھیں ان کی تلاوت، ان کے یہاں لمبی چوڑی کھینچتان نہیں ہے، ان کے یہاں کبھی آپ کو ایکشن نہیں ملے گا کہ جناب ایک سانس میں اتنی لمبی قرات کر رہے ہیں اور سانس اتنی لمبی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، بڑا سمپل انداز ہے۔ آپ دیکھیں شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں، شیخ سعود الشریم ہیں، اسی طریقے سے شیخ ماہر المعقلی ہیں، اسی طریقے سے آپ مدینہ منورہ کے جو ائمہ ہیں آپ دیکھیں شیخ صلاح البدیر ہیں، ان کے نارمل انداز ہیں، ان کے نارمل انداز ہیں، مگر قرآن پڑھتے ہیں کلیجہ کھنچتا چلا جاتا ہے، کلیجہ کھنچتا چلا جاتا ہے، دل مائل ہوتا چلا جاتا ہے، دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو قرآن میں غلو نہ کریں، قرآن تجوید سے پڑھیں لیکن غلو نہ کریں، والجافی عنہ، اور قرآن سے دور نہ ہو۔ قرآن کو حفظ کرنا یہ کمال نہیں ہے، قرآن کو سنبھالے رکھنا، قرآن کے حفظ کو باقی رکھنا۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ قرآن بہت تیزی سے دماغ سے نکلتا ہے، جس طریقے سے اونٹ کو رسی میں باندھ دیا جائے، اونٹ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہیں تیزی سے دماغ سے قرآن نکلتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کریں، یہ اللہ کے رسول کی وصیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اگر احترام کرتے ہو تو قرآن کے حافظ کا احترام کرو، اور نمبر 3 وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور انصاف کرنے والے بادشاہ کا احترام کرو۔ تو یہ عالم کا مقام ہے میرے پیارے بھائی۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ یہ رات کو اللہ کے نبی جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کے وضو کا پانی لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، یہ پانی لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء جو نبی کی خدمت کرتے ہیں، جنہوں نے نبی کی خدمت کی، انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ علماء کی خدمت کریں۔ آج ہمارے مدارس میں پڑھانے والے یہ علماء، یہ چند ہزار کی تنخواہوں میں پوری زندگیاں انہوں نے کاٹی ہیں، ان مدرسوں میں بخاری اور مسلم پڑھائی ہے، حدیث کی کتابیں پڑھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ہم سے کچھ لیا نہیں، انہوں نے دیا ہے۔ ان کی خدمت کرو۔ آپ گھروں میں مرغ مسلم کھاتے ہیں، یہ مدرسوں میں پڑھانے والے علماء اور طلباء یہ روکھی سوکھی غذائیں کھاتے ہیں۔ کبھی کوئی اچھی چیز پکا کے انہیں کھلاؤ۔ کبھی ان مدارس کے جو علماء ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو بزرگ ہمارے جماعت کے علماء ہیں، میرے بھائیوں میں ان کے شاگردوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے اساتذہ کی عزت کرو۔ یہ ہمارے سلف صالحین نے ہمیں سکھایا ہے۔ ان سے نیکی، ان سے دعائیں لو، ان سے اپنے بچوں کو ان کا ادب اور احترام سکھاؤ۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لا کے رکھتے۔ اللہ کے نبی پوچھتے کون یہ برتن لایا، کون یہ پانی لایا؟ جواب ملا عبداللہ ابن عباس لائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھائے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو اپنے دین کا جانکار بنا دے، اپنے دین کی سمجھ دے دے، اے اللہ اپنے دین کی سمجھ دے دے۔ اور نبی کے الفاظ تھے اور رات کی تاریکی تھی، اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس کو وہ مقام ملا ہے کہ ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ جب قرآن کی کسی آیت کا مطلب صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتا تھا، وہ عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے تھے۔ حالانکہ زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 15 یا 16 سال تھی، بہت کم عمر صحابہ کرام میں تھے، مگر علم اللہ نے ایسا دیا کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس راستے میں جا رہے ہیں، زید ابن ثابت، یہ اللہ کے رسول کے دوسرے صحابی، اور زید ابن ثابت بھی بہت بڑے صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں۔ اور زید ابن ثابت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے بہت بڑے جانکار تھے، قرآن ان کو بہت اچھی طریقے سے حفظ تھا، اور قرآن کے اوپر بڑی اچھی ان کی قرآن کے معنی اور مفہوم پر بڑی گہری نظر تھی۔ زید ابن ثابت گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے ہیں اور زید ابن ثابت کو گھوڑے پر بٹھانے لگتے ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں ہٹیے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ ہم اپنے علماء کا احترام کریں، اپنے علماء کی تعظیم کریں۔ میرے بھائیوں، ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم علماء کا احترام کرتے ہیں۔
علماء کی قدر کرتے ہیں، ہم علماء کو معصوم نہیں سمجھتے، ہم علماء کو غلطیوں سے بری نہیں سمجھتے، مگر ہم جو قرآن و حدیث کے عالم ہیں، جو علماء دین ہیں، ہم ان کے اوپر بلا وجہ اعتراض بھی نہیں کرتے، ان پر کیچڑ بھی نہیں اچھالتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک عقیدے کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اکثر دینی اداروں میں نصاب میں داخل ہے، ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ میں بھی یہ کتاب فضیلت کے آخری 2 سالوں میں، اب تو فضیلت ختم کر دیا گیا، کلیہ میں یہ کتاب موجود ہے، العقیدۃ الطحاویہ۔ العقیدۃ الطحاویہ یہ عقیدے کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلُ الْخَبَرِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ جتنے علماء پہلے گزرے، جتنے علماء بعد میں آئے، یہ سب قرآن اور حدیث پر نظر رکھنے والے ہیں، یہ دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں۔ لا یذکرون الا بالجمیل، جب بھی ان کا ذکر کیا جائے گا اچھے انداز میں کیا جائے گا، ان کی تعریف کی جائے گی، ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ ومن ذکرہم بسوء، اور جو ان علماء کی توہین کرے، ان پر جھوٹے اعتراض کرے، ان پر جھوٹے الزام لگائے، ان کی عزتوں سے کھیلے، ان کی آبروؤں سے کھیلے، ومن ذکرہم بسوء، جو ان علماء کی توہین کرے، جو ان کو برے انداز میں ان کا ذکر کرے، فہو علی غیر السبیل، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ صحیح منہج پر نہیں ہے، وہ اہل حدیث کے منہج پر نہیں ہے، وہ اہل حدیث کے طریقے پر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ علماء کا مقام ہے جو ہمارے عقیدے کی کتابوں میں ہمیں پڑھایا گیا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، بہت ساری چیزوں کا احترام ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے احترام کرنے کا حکم دیا۔ اب حجر اسود ہے، ایک کالے رنگ کا پتھر ہے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان لوگ حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے غیر مسلموں نے تو کتابوں میں لکھ دیا ہے نعوذ باللہ کہ مسلمان اس حجر اسود کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ بولو۔ ہم عبادت کرتے ہیں حجر اسود کی؟ نہیں، ہم حجر اسود کا احترام کرتے ہیں۔ اور اس کا احترام کیسے کرتے ہیں؟ جب حج کرنے جاتے ہیں، جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو حجر اسود کے پاس جب پہنچتے ہیں تو اگر موقع مل سکتا ہے تو چومتے ہیں، موقع اگر چومنے کا نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومتے ہیں، اور اگر ہاتھ لگانے کی بھی گنجائش نہیں تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، اور وہیں سے طواف اسٹارٹ ہوتا ہے خانہ کعبہ کا۔ تو حجر اسود کا ہم احترام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے احترام کرنے کا حکم دیا۔ ہم خانہ کعبہ کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کا احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں جن کا اللہ نے احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ جن چیزوں کا احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کا احترام کرو، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، جب ان تمام چیزوں کا ہمیں احترام کرنا ہے تو ہمیں علماء کا بھی احترام کرنا ہے کہ علماء کے احترام کا بھی اللہ ہی نے حکم دیا ہے۔ یہ دور قیامت کے قریب ہونے کا دور ہے۔ قیامت کے قریب ہونے کی ایک ایک نشانی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ زناکاری عام ہو رہی ہے، 5-5 سال کی 7-7 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کی خبریں آ رہی ہیں۔ شراب نوشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہیں، برائی عام ہو رہی ہے۔ یہ قیامت کی ایک ایک نشانی آج ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کی ایک اور نشانی بھی ہے، ایک اور نشانی بھی ہے، اور یہ نشانی آپ کو اللہ کے پیارے رسول کی ایک حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب العلم کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی، 100 نمبر کی حدیث ہے۔ بخاری شریف آپ کھولیں گے، جس بخاری شریف میں جس میں حدیث کے نمبر دیے گئے ہیں، 100 نمبر پہ آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے پہلے دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، قیامت کے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ مگر علم کیسے اٹھے گا؟ مدرسے بند ہو جائیں گے؟ نہیں۔ ادارے بند ہو جائیں گے؟ نہیں۔ دنیا سے علم کیسے اٹھے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔
جو دین کے جانکار ہیں، جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں، جو صحیح معنوں میں عالم ہیں، وہ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب دنیا میں کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو امام بنا لیا جائے گا، جاہلوں کو مفتی بنا دیا جائے گا، جاہلوں کے نام کے آگے دو دو لائن میں ان کے القاب لکھے جائیں گے، جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، ان کے فتووں پر لوگ عمل بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جاہل فتویٰ دینے لگیں گے فضلوا وضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یوٹیوب کھول لو، بہت سارے نام آپ کو ملیں گے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ وہ عالم تو چھوڑ دو، عالم تو چھوڑ دو، وہ قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کی ایک آیت صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے، اور اسٹیج پر کھڑے اور ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ انہی کے سوال اور جواب موجود ہیں۔ اس میں کمی ہمارے علماء کی بھی ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں آج ہمارے جو جماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں وہ دور ہیں، ان سب چیزوں سے دور ہیں، اور آج جاہلوں کا قبضہ ہے، جاہلوں کا قبضہ ہے۔ اور یہ ٹٹ پجیے جن کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، یہ پینٹ کوٹ پہن کے آتے ہیں اور انگریزی فراٹے دار بولتے ہیں، اور دنیا سمجھتی ہے سب سے بڑا دین کا جانکار یہی ہے۔ میرے بھائیوں، دین کا علم بڑی محنت اور مشقت سے حاصل ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بجرڈیا سے جامعہ سلفیہ میں مشکل سے سمجھتا ہوں 2 کلومیٹر دور، لیکن یہ 2 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی کوئی لڑکا اگر سال بھر بلا ناغہ، جب تک جامعہ سلفیہ کھلا ہے، جب تک ادارہ کھلا ہے، روزانہ جاتا ہے، دھوپ رہے، گرمی رہے، برسات رہے، جاڑا رہے، جاتا ہے، آتا ہے، اور تب جا کے 10 سال کے بعد اس کو عالم کی اور فاضل کی ڈگری ملتی ہے۔ اور یہ تو خیر بنارس میں رہ کے اور آ رہا اور جا رہا ہے۔ ان بچوں کے بارے میں سوچئے جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سب غریب ہوتے ہیں، اس میں سے بہت سارے ہیں جن کے گھر والے بڑے خوشحال ہیں، کھیتی ہے، باڑی ہے، گھر ہے، بار ہے، سب کچھ چھوڑ کے آئے، ماں باپ گھر پہ قیمتی غذائیں کھا رہے ہیں، یہ بیچارے ہلکا پھلکا جو مل جائے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے جامعہ سلفیہ میں اچھا کھانا نہیں ملتا ہے، کھانا تو ادارے والے اپنے حساب سے اچھا ہی دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے گھر گھر ہوتا ہے، روکھا سوکھا جو ملا کھا لیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کمرے میں لیٹ پہنچے تو سارا کھانا بچوں نے کھا لیا، صبح ناشتہ نہیں ملا تو کچھ روکھا سوکھا کھا لیا، جیسے تیسے کھا کے، اور جب امتحان کا زمانہ آتا، آپ کبھی جائیں جامعہ سلفیہ میں یا دینی اداروں میں جائیں، رات میں 12 بجے 2 بجے تک یہ بچے رٹتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں میرے بھائیوں، تب جا کے یہ عالم بنتے ہیں۔ اتنی آسانی سے یہ عالم نہیں بنتے۔ یہ 10 سال پڑھیں، یہ محنت کرے، یہ اپنی زندگی کے قیمتی 10 سال قربان کرے، اور اس کے بعد یہ آپ کے اداروں میں ٹیچر بنتے ہیں، یہ آپ کی مسجدوں میں امام بنتے ہیں، یہ آپ کے مقرر بنتے ہیں، یہ آپ کے سماج کے خطیب بنتے ہیں، یہ صحافی بنتے ہیں، یہ مدرسوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور آپ انہیں گالی دیتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں۔ یہ 10 سال قربانی آپ کی گالی سننے کے لیے، آپ کے طعنے سننے کے لیے، آپ کی بے عزتی سہنے کے لیے کرتے ہیں۔ بڑے تنگ نظر ہیں وہ لوگ جنہیں اگر کوئی مولوی اگر چین سے رہتا ہوا نظر آ جائے تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، ارے یہ مولوی اتنا چین سے کیوں رہتا ہے، یہ اچھا کھانا کیوں کھاتا ہے، یہ اچھے کپڑے کیوں پہنتا ہے۔ میرے بھائی، آپ کے بھی بیوی بچے ہیں، اس عالم کے بھی بیوی بچے ہیں، آپ کے ساتھ بھی دنیا کے وہ تمام مسائل ہیں، جتنے مسائل آپ کے ساتھ ہیں اس عالم کے ساتھ ہیں۔ یہ کہاں کی امانت ہے، یہ کہاں کی دینداری ہے کہ اگر کوئی عالم چین سے ہے، اس کا مکان شاندار ہے، اس کا کپڑا اچھا ہے، اس کی بیوی بچے چین سے رہتے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آج کی دنیا میں انسان اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے، دوسروں کے دکھ سے دکھی ہے، اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب اپنے عالم کے سکھ سے عوام دکھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ کو اچھا پہننے والے، اچھے کھانے والے علماء ضرور نظر آ جائیں گے، مگر آپ کو وہ علماء کبھی نظر نہیں آئے جن کی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، ان کے پاس اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کا انتظام نہیں، بچیوں کی عمر نکل رہی ہے، جوانی کی دہلیز پار کر چکی ہے، ان کے پاس یہ اوقات نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے
4,000 5,000 اس قوم نے مہینہ دے کے اس مولوی کی زندگی کی گاڑی چلائی ہے، اور مولوی صاحب سے جب وہ لوگ ملتے ہیں جو 5,000 تنخواہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ لوگوں کے پیسے میں بڑی برکت ہے، 5,000 میں آپ چلا لیتے ہیں۔ کبھی اپنا 50,000 اس مولوی کو دے کے اس کا 5,000 برکت والا تم لے لو تو ہم جانیں؟ مولوی بیچارہ 5,000 مہینہ اگر کما رہا ہے تو بڑی برکت ہے اس کی کمائی۔ کتنے مولوی ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے ہمارے اور آپ کے سماج میں رہنے والے دین کے عالم ہیں، ان کی بچیاں شادی کے لائق ہے، شادی کا انتظام نہیں، بیمار ہیں، بستر پہ پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کینسر کے مریض ہو گئے، ٹی بی کے مریض ہو گئے، کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شرم کا مقام ہے اس سماج کے لیے، اس قوم کے لیے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے رہبر کو، اپنے قائدین کو، اپنے رہنماؤں کو سر پر بٹھاتی ہے، آنکھوں پر بٹھاتی ہے، اونچا مقام دیتی ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم اپنے اور رہنماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے قائدین کو برا بھلا کہتے ہیں؟ وہ اگر سکھ سے ہیں، چین سے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم گزرے، وہ کہا کرتے تھے من استخف بالعلماء فقد ذہبت آخرتہ، جو علماء کی توہین کرتا ہے اس کی آخرت چلی جاتی ہے۔ ومن استخف بالامراء ذہبت دنیاہ، اور جو اپنے امیر کی اپنے بادشاہ کی، اپنے خلیفہ کی توہین کرتا ہے اس کی دنیا چلی جاتی ہے۔ ومن استخف بالاخوان فقد ذہبت مروءتہ، اور جو اپنے بھائیوں کی توہین کرتا ہے اس کی انسانیت چلی جاتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ گویا کہ ہم اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، اور جب ہم کسی عالم کی غیبت کرتے ہیں تو عالم کا گوشت بھی نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، یعنی علماء کی غیبت کرو گے، ان کی آبرو پر حملے کرو گے تو تمہاری دین بھی جائے گی، تمہاری دنیا بھی جائے گی۔ اور ہمارا تجربہ ہے، ہمارا مشاہدہ ہے، دنیا کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جن کی زبانیں علماء کے بارے میں بے لگام ہو جاتی ہے، جو علماء کو لعن طعن کرتے ہیں، جو علماء کی توہین کرتے ہیں، ایک دن ایسا بھی آتا ہے وہ اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں، ایک دن ایسا بھی آتا ہے وہ رسول کی بھی توہین کرتے ہیں، ایک دن ایسا بھی آتا ہے وہ دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے تصویروں میں، کارٹون میں علماء کی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں علماء کے کپڑے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں کہا جا رہا ہے ارے یہ پھٹا پرانا پہننے والے، یہ میلے کچیلے کپڑے پہننے والے، یہ کیا ہماری قوم کی قیادت کریں گے؟ میرے بھائیو، آپ یاد رکھیں یہ علماء، ان علماء کے بارے میں بدزبانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ امام احمد ابن ازرعی کہا کرتے تھے الوقیعۃ فی اہل العلم ولا سیما فی اکابرہم من کبائر الذنوب، علماء کے بارے میں لعن طعن کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیو، ہم بیان کر کے بات اپنی ختم کریں گے۔ امام محمد ابن سیرین کہا کرتے تھے اذا بلغک عن اخیک شیء فالتمس له عذرا، جب تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے تو کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرو۔ تمہارے کسی بھائی کے بارے میں اگر کوئی غلط بات پتہ لگے تو فوراً یہ مت کہہ دو اس نے غلط کیا ہے، بلکہ اپنے دل میں کوئی عذر تلاش کر لو کہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری رہی ہو۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں اگر کسی کی کوئی غلطی مل جائے تو فوراً الزام مت لگا دو، بلکہ کوئی عذر تلاش کر لو۔ اگر کوئی عذر نہ ملے تو یہ کہو لعل له عذرا لا اعلمہ، شاید اس کے پاس کوئی عذر تھا جو مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جب سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک جگہ چیونٹیوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تو چیونٹیوں کی جو رانی تھی، جو پوری چیونٹیوں کی سردار تھی، وہ اپنی جماعت سے کہتی ہے، چیونٹیوں سے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر اپنے پیروں سے تمہیں رونت دے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔
بے خبری میں سلیمان کی نظر نہ پڑے اور اپنے پیروں سے تجھے رونت دے۔ پتہ یہ چلا کہ اس چیونٹی نے بھی یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام جان بوجھ کر ہمیں روندیں گے، بلکہ اگر کبھی ان کے پیروں کے نیچے ہم آئیں گے تو بے خبری میں آئیں گے، جان بوجھ کے سلیمان ایسا کام نہیں کر سکتے۔ ایک چیونٹی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے کہ وہ کسی کی غلطی کو فوراً تھوپ نہیں رہی ہے بلکہ عذر تلاش کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ واقعہ بیان کر کے آپ کو یہ میسج اور پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی عالم ہے، یہ تو ایک عام انسان کی بات ہے، اگر کوئی عالم ہے، اگر اس کا کوئی غلط کام آپ کے علم میں آیا ہے، کوئی برائی آپ کے علم میں آئی ہے، تو اس کو بیان کرنا، اس کو ادھر ادھر اچھالنا اور اس کی عزت اتارنا یہ بہتر کام نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ تحقیق کر لیں، تحقیق کر لیں کہ پتہ نہیں وہ خبر صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، وہ بات سچی بھی ہے کہ جھوٹی ہے، اور تحقیق کے بعد بھی اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ خبر سچی ہے، تب بھی اس خبر کو عام کرنا اور اس کی عزت کو اچھالنا یہ اسلام کی نظر میں مناسب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے قیامت کے دن اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے۔ جب اللہ کے نبی تبوک میں پہنچے تو وہاں اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے، کیا ہو گیا ان کو؟ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا حبسہ برداہ ونظرہ فی عطفہ، اے اللہ کے نبی، کعب بن مالک اپنے مال کے چکر میں، اپنے پیسے اور کپڑے کے چکر میں نہیں آیا۔ فوراً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بئس ما قلت، چپ ہو جا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غلط بول رہا ہے، ما اعلم فیہ الا خیرا، کعب بن مالک کے بارے میں جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ اچھے آدمی۔ حضرت کعب بن مالک غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، صحابہ کے ساتھ نہیں آئے، اور حقیقت میں ان سے غلطی ہوئی تھی، چوک ہوئی تھی، مگر آپ دیکھیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کا ڈیفنس کیا، ان کا بچاؤ کیا، ان کا دفاع کیا اور کہا کہ جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ اچھے انسان ہیں۔ سبق یہ ملا کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی بات پتہ چلے تو جہاں تک ہو سکے کوئی ایکسکیوز تلاش کر لو، کوئی عذر تلاش کر لو۔ اگر عذر نہ ملے تب بھی یہ سوچو کہ شاید اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، اور اگر واقعی میں یہ تحقیق ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، تب بھی اس کی غیبت نہ کرو، اور جہاں تک ہو سکے کسی کی عزت اچھالنے سے بچو۔ میرے بھائیوں، جب عام مسلمان کے بارے میں اللہ کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا اسما وبہتانا عظیما، کسی مسلمان کو، کسی مومن کو تکلیف دینا یہ بڑا بہتان کا کام ہے، تو کسی عالم کی عزت اچھالنا۔ اور یاد رکھیں جب آپ کسی کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑیں گے تو ایک دن اللہ آپ کی آبرو کے بھی پیچھے پڑے گا، ایک دن اللہ آپ کی بھی آبرو کے پیچھے پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کی آبرو کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں کی آبرو کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ جو کسی مسلمان کی آبرو کے پیچھے پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اس کی آبرو کے پیچھے پڑے گا اور اسے دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے علماء ایسے ہیں جو واقعی میں علماء ربانی ہیں، جن کی راتیں شب بیداری میں گزرتی ہیں، جن کے دن سیکھنے سکھانے اور قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے میں اور راتیں اللہ کے حضور سجدے میں گزرتی ہیں۔ یہ ایسے علماء ربانی حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے علماء کو کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور ان کے اوپر اعتراض کرنا اور ان سے دشمنی کرنا اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا ہے، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہی پیغام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم علماء کو بھی اپنی طرح انسان سمجھیں، انہیں معصوم نہ سمجھیں، لیکن ہم علماء کے مقام کو سمجھیں۔ ہمارا مسلک یہ بھی نہیں ہے کہ ہم علماء کو معصوم سمجھیں، وہ چاہے جیسے بھی ہوں ہم ان کے ہاتھ پیر چومیں، اور ہمارا مسلک یہ بھی نہیں ہے کہ ہم علماء کی تحقیر کریں، ان کو حقیر سمجھیں، ان کی عزتیں نیلام کریں۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم عالم کی غلطی کو غلطی مانیں اور ہم عالم کا احترام کریں، اس کے علم کی وجہ سے اس کا احترام کریں، یہ ہمارا مسلک ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں
علم دین کی اور علماء کی اور اہل علم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ان بچوں کو جن کے سروں پر آج دستار حفظ رکھی گئی، رب العالمین انہیں اس دستار کو سنبھالنے کی اور قرآن کے حفظ کی اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین انہیں صرف قرآن کا حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کا معنی اور مطلب سمجھنے والا اور دنیا کو سمجھانے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے جو ہم میں سے صاحب اولاد ہیں کہ ہم کم سے کم اپنے ایک بچے کو قرآن کا حافظ اور عالم بنائیں۔ ہر گھر سے اگر ایک بچہ بھی قرآن کا عالم اور حافظ بنا انشاءاللہ تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہوگا، ایک بدلاؤ آئے گا اور تعلیم کا ماحول بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔